بہت آگے کی گفتگو شروع کریں گے تو بہت سارے لوگ اس پر عجیب سا ریئیکٹ شروع کر دیں گے. جیسے کہ آپ 10 لوگوں میں بیٹھ کے پردے کی بات کریں تو وہ عجیب قسم کے دھوئیں نکالنا شروع کر دیں گے، جن میں عورتیں اور مرد بھی ہوں گے. خاص طور پہ عورتیں ہوں گی جو کہیں گی او پردے کے تو درجات ہیں، جو کہیں گی میری ماں نے مجھے یہ نہیں سکھایا کہ میں پردے کر کے جا کر برے کام کروں، میں نے کبھی برا کام نہیں کیا، بھلے میں پردہ نہ کروں. تو یہ مختلف رائے ہوں گی مختلف لوگوں کی. لہٰذا آپ کو کچھ بھی سمجھنا ہے تو اس کے لیے اللہ سے ہدایت آپ کو خود طلب کرنا ہوگی، اللہ سے آپ کو خود سوال کرنا ہوگا. کسی کے سمجھانے سے آپ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے. مردوں کو دیکھ لیں، کوئی پردے کی بات کر لیں، کوئی اصلاح کی بات کر لیں تو وہ بہت ساری حجتیں لے کے آ جائیں گے کہ عورت گھر میں بیٹھے، عورت گھر کی چار دیواری میں بیٹھے، آپ پردہ کر رہی ہیں، آپ کو سوشل میڈیا پہ کیا کام ہے. تو اسی طرح سوچیں اگر ہم یونیورسل پر، ٹائم ٹریولنگ پر ایک بہت زیادہ بات کرنا شروع کر دیں تو لوگ بڑے عجیب قسم کے خیالوں میں مبتلا ہو جائیں گے. آپ یقین کریں بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز، علماء کرام، عالم دین بھی جب ان پر بات کرتے ہیں نا تو وہ تھوڑا رک جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو سن رہے ہیں نا ان میں بہت سارے ایمان کے کمزور ترین درجوں پر بھی کھڑے ہیں، اور زیادہ تر ایمان کے کمزور ترین درجوں پہ ہی کھڑے ہیں. لہٰذا جو ایمان کے کمزور ترین درجوں پہ کھڑے ہوں گے نا ان کے دماغ میں وسوسے، حجتیں اور سوال بے انتہا جنم لیں گے. اس لیے بات کو بھی بڑے طریقے سے کرنا پڑتا ہے. ایک چھوٹے سٹیپ سے شروع کر کے پھر بڑی باتوں کی طرف جانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے. یہاں پر میں ایک اور مثال دوں گی معراج کے واقعے کی. آپ دیکھ لیں اس رات لوگ جشن مناتے ہیں، ہر طرح کی خوشیاں مناتے ہیں، اور وہ تمام خوشیاں وہ ہوں گی جو ان کی مرضی کی ہوں گی. اس تمام خوشی میں کہیں بھی رسول اللہ کی مرضی نہیں ہوگی، کہیں بھی نہیں ہوگی. عید میلاد النبی کو آپ لے لیں، تمام وہ کام کیے جاتے ہیں جس میں انسان کی اپنی خوشی ہوگی. کوئی بھی کام ایسا نہیں کریں گے یہ الا ماشاء اللہ، کوئی بھی کام ایسا نہیں کریں گے جس میں رسول اللہ کی رضا اور مرضی ہو. کوئی بھی کام رسول اللہ کی مرضی والا نہیں کریں گے. تو یہاں پر کوئی بھی بات کرنا، کھل کے کسی بھی بات کا کر دینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک ایسے گھر میں جہاں پر بھوک اور پیاس سے نڈھال لوگ بیٹھے ہوں اور آپ ایک دم سے بہت سارا لے جا کر ان کے اوپر رکھ دیں اور وہ ہکا بکا رہ جائیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، اتنا زیادہ آ گیا ہے، یہ ہم کتنے دن کھا سکیں گے، اس کو کیسے رکھیں گے، اس کو کیسے یوز کریں گے. یہ نہیں کہ جو آیا ہے یہ بہترین ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں جینے کے لیے اس نے بہترین عطا کیا. ہر انسان کے راستے قرآن پاک سے ہی اللہ کی طرف جاتے ہیں، پھر وہ چاہے 7 زمینوں کی طرف بھی ہوں اور چاہے 7 آسمانوں کی طرف بھی ہوں اور چاہے پوری کائنات کی طرف ہی کیوں نہ ہوں، مگر انسان کے تمام راستے قرآن پاک سے ہی جائیں گے. قرآن پاک میں ہر سورہ ایک دروازہ ہے جسے آپ کھولتے ہیں تو آگے آیتوں کی صورت میں تمام دروازے ہوں گے. پھر آپ جس بھی آیت کا دروازہ کھولیں گے تو آگے آپ کو مزید دروازے ملیں گے جن کو آپ کھولیں گے. قرآن پاک آپ کے پاس وہ چابی ہے، قرآن پاک میں موجود صورتوں کے دروازے کھولنے کے لیے ہے. پھر یہی چابی ہر صورت کے اندر موجود آیتوں کی صورت میں جو دروازے ہیں ان کو کھولنے کے لیے بھی یہی چابی ہے. آپ ایک دروازہ کھولیں آگے لامحدود دروازے ہوں گے، علم و دانش کے، رحمتوں کے، خیر و برکتوں کے، انسان کے لیے اجر کے، انسان کے لیے فلاح کے. ان دروازوں کو کھولیں، آگے اور بہت سارے دروازے ہوں گے. یعنی کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے یہ تمام راستے، یہ تمام دروازے جتنے بھی زیادہ ہیں سبھی میں انسانوں کے لیے فائدے اور صرف فائدے ہی ہیں. لہٰذا اپنے ہر سوال کو قرآن میں تلاش کریں. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے
کہ آپ کا کسی عالم سے پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں نے اس کتاب کو آسان کر دیا ہے۔ تو جب اللہ خود فرماتا ہے کہ یہ آسان ہے تو یہ مشکل کیسے ہوئی؟ آپ کو جس چیز کی بھی سمجھ نہ آئے آپ اللہ سے دعا کریں، یقین کریں اللہ آپ کو آسانی عطا کرتا ہے اور علم بھی عطا کرتا ہے، پھر وہ چاہے اپنے کسی انسان کے ذریعے ہو، کسی عالم، کسی چیز، کسی کنڈیشن، کسی رشتے یا کسی رزق کی صورت کے ذریعے سے ہو، وہ آپ کو علم بھی عطا کرے گا، دانش مندی بھی عطا کرے گا اور سمجھ بھی عطا کرے گا۔ بس یہ جو دروازے ہیں نا، ان کی طرف جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بس قرآن کو پڑھ لیا اور ان دروازوں کے پاس سے ہو کے گزر گئے۔ قرآن کو سمجھنا ہوگا، آپ قرآن کو سمجھیں گے جبھی ان دروازوں کو کھولنے کا آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا، آپ کے اندر محبت پیدا ہوگی، جستجو پیدا ہوگی کہ میں ان دروازوں کو کھولوں۔ ایک دروازے کی چاہ آپ کو کئی دروازوں کی جستجو کی طرف لے کے جائے گی، اور پھر بہت سارے دروازوں کو جب آپ دیکھیں گے تو سب کو کھولنے کی جستجو اللہ کی بہترین محبتوں میں ہی آپ کو ڈالے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیہ۔